بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقا نامدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین گرامی، ویڈیو میں تمام سوالات کے جواب صحیح الاسناد حدیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچہ پانی پیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسے تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی روایت فرماتی ہیں کہ حضرت مخرج کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مقام جیرانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح الباری 536 میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 304 پر روایت فرماتے ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضاء جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہیں۔ کسی نے اسے موضوع کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مساری کی گنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ آس پاس بال اس کے اجتماع سے جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت یعنی نشان ختم نبوت عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، اس لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بڑے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ وہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ حوالہ جات سے مسلم 2346 2344، فتح الباری 563، دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 304، امام نسائی 474 الرقم، امام احمد بن حنبل 380، صحیح بخاری 81 187، باب خاتم النبوت 1301 الرقم 3348۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔